MP کا جو ہے وہ آ کے میسج کرنا کہ اس کا اس کا آپ نام لے لیں، یہ بتا دیجیے گا. اور تو وہ کل MP بھی یہاں پر موجود نہیں ہے. وہ موجود بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ کل ایک ان کی کہا جا رہا ہے کہ ان کی میٹنگ بھی ہوئی ہے ادھر اسلام آباد میں، ان کی کہیں رہائش گاہ پر کوئی خفیہ میٹنگ بھی کی گئی ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا فوکس عمران خان صاحب ہے. باقی جو جن کا مقصد ہے کرسی، ہمارا مقصد ہے ہی نہیں. کرسی آتی ہے جاتی ہے، جان آتی ہے جاتی ہے، اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 انچ بھی اس سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی اس کرسی کے لیے اپنے مقصد پر کمپرومائز کریں گے. باقی جو جس کا دل کرے وہ کرے. سی ایم صاحب علی امین گنڈاپور کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے صوبہ سطح پہ کہ وہ پارٹی ڈیسیشن جو ہیں وہ ان کو فالو نہیں کرتے یا اس حوالے سے وہ اعتماد میں نہیں لیتے. کیا مرکزی قیادت سے وہ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں، یہ تو مرکزی قیادت ہی بتائے گی. باقی جو ہم کال دیتے ہیں تو وہ بھی MP ہیں، تمام MPs آتے ہیں، ان کو بھی آنا چاہیے. بہرحال ان کی مصروفیات ہوگی تو شاید وہ نہیں آتے. باقی جو ہیں پارٹی ڈسپلن پر ایکشن جو ہیں وہ پارٹی کا کام ہوتا ہے اور پارٹی کی مرکزی قیادت کا، تو وہ ان کا ہی کام ہوتا ہے. اس پر میں کچھ نہیں کہتا. آج یہاں پہ ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر آپ آگے کیا لائے عمل کریں گے؟ کہ 8 ماہ آپ کو بھی ہو چکے ہیں بطور وزیر اعلیٰ. اس کے بعد ملاقات پہ پابندی، عمران خان کو رات کے اندھیروں میں ہاسپٹل لے کر جایا گیا. تو کیا کب تک انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کا لائے عمل مزید ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جو جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی ہے، یہ ان کے لانے والوں پر بہت بڑی لائبلٹی بن گئی ہے. پاکستان کا قرضہ 43,000 ارب روپے سے 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہم نے 43,000 ارب روپے قرضہ لیا تھا. صرف 3-4 سالوں میں یہ 97,000 ارب، مطلب اس سے ڈبل تک پہنچ چکا ہے. پیٹرول کی قیمت رجیم چینج آپریشن کرتے وقت تقریباً 150 روپے تھی، آج وہ 383 روپے تک پہنچ چکی ہے. مطلب 75 سالوں میں پیٹرول کی قیمت 175 روپے تک پہنچ چکی تھی. ابھی صرف 3-4 سالوں میں یہ 383 روپے تک پہنچ چکی ہے. نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑنا چاہ رہے ہیں. جتنے بھی ہماری انڈسٹریلسٹ ہیں وہ انڈسٹری بند کر کے ملک سے باہر اپنا پیسہ لے کر جا رہے ہیں. کسان رو رہا ہے، خودکشی کرنے پر مجبور ہے. مہنگائی دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے. 45% پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا پاورٹی لائن سے، غربت کی لکیر سے نیچے آ چکا ہے. تو یہ بہت بڑی لائبلٹی بن چکی ہے. اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے. ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. لیکن جو حالات چل رہے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کولیپس کرنے جا رہی ہے یا کر چکی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے ساتھ کوئی پالیسی نہیں ہے. نہ جو ہے ان کی انٹرنل کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی فورن پالیسی ہے، نہ کوئی اکنامک پالیسی ہے. صرف ان کے ساتھ ایک ہی حل ہے، پیسے اکٹھے کرنے کا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو اور غریب عوام پر جو ہے اس کا بوجھ ڈال دو. تو اس وقت صرف اور صرف پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے میں عمران خان صاحب مدد کر سکتے ہیں. باقی پاکستان کی تمام لیڈرشپ جو ابھی حکومت میں ہے یا جو رجیم چینج آپریشن کا حصہ تھے، وہ تمام مکمل فیل ہو چکے ہیں. ابھی جو ہے عمران خان صاحب نے اس ملک کو سنبھالنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اور یہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب باہر آئیں گے.